اسلام کا وہ مرد مومن جس کے اگر ایک ہاتھ میں تلوار ہوتی تھی تو وہیں دوسرے ہاتھ میں انصاف ہوتا تھا. اگر اس کا نام لے لیا جائے تو دشمن کی رگوں میں خون بھی رک جایا کرتا تھا، اور اگر مسلمانوں کے بیچ میں اس کا نام لے لیا جائے تو مسلمان جھوم اٹھتے تھے. بہادری کے تو کیا کہنے. یہ بچہ 1137 میں پیدا ہوا. کردش خاندان میں اللہ کی طرف سے ایک تحفہ تھا جو بچپن سے ہی قرآن اور جہاد سے دلچسپی رکھتا تھا. جی ہاں، میں بات کر رہا ہوں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ. جب سلطان صلاح الدین ایوبی جوان ہوئے تو نور الدین زنگی کے ساتھ جنگ میں مل کر انہوں نے اسلامی خدمات کو شروع کر دیا، اور یہیں سے شروع ہوتا ہے ان کی زندگی کا اصل سفر. وہ وقت قریب تھا جب تقدیر نے ان کو دنیا کا سب سے بڑا مجاہد بنانے کے لیے چن لیا تھا. نور الدین زنگی کے انتقال کے بعد جب مسلمان بکھر سے گئے تھے، اس وقت ایجپٹ خلافت فاطمی کے قبضے میں تھا، لیکن سلطان صلاح الدین ایوبی نے اسی وقت ایجپٹ کو آزاد کرا کر کے وہاں پر خلافت عباسیہ کا جھنڈا لہرایا. سلطان صلاح الدین ایوبی نے نہ ہی صرف ایجپٹ کو آزاد کرایا تھا بلکہ سب خطوں کو ایک مرکز کے تحت جمع کرنا شروع کر دیا. صلیبی فوجیں جنہوں نے 1099 میں بیت المقدس کو مسلمانوں کے خون سے رکھ دیا تھا، اور مسلمانوں پر اس وقت وہ بہت زیادہ ظلم کر رہے تھے. لیکن جب یہ بات سلطان صلاح الدین ایوبی کے کانوں میں پڑی تو ان کا دل تڑپ اٹھا، اور انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ اب میری زندگی کا مقصد بیت المقدس پر دوبارہ اسلام کے پرچم کو لہرانا ہے. 1187 یہ وہ جنگ تھی جس میں جنگ حطین سجی. پھر کیا سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنی ایمان اور بہادری کی طاقت سے صلیبی فوجوں کو عبرتناک شکست دی اور ہزاروں صلیبیوں کو قید بھی کر لیا. لیکن جو دشمن مسلمانوں کے خون کے پیاسے تھے، سلطان صلاح الدین ایوبی نے ان کے ساتھ بھی انصاف کا معاملہ کیا اور کہا یہی ایک سچے مسلمان کی شان ہوتی ہے. 2 اکتوبر 1187 یہ وہ دن تھا جس کا مسلمان صدیوں سے انتظار کر رہے تھے. سلطان صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس کو فتح کر کے وہاں اذان کی آواز کو بلند کیا. وہی شہر جہاں صلیبیوں نے مسلمانوں کے خون کی ندیاں بہائی تھی، آج وہیں سلطان صلاح الدین ایوبی نے اعلان کیا کہ کسی بے گناہ کو قتل نہیں کیا جائے گا. عیسائی، یہودی اور مسلمان سب کے سب اپنی عبادت گاہوں میں آرام سے عبادت کر سکیں گے. سلطان صلاح الدین ایوبی کی یہ فتح مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ تمام انسانوں کے لیے ایک رحمت ثابت ہوئی. دشمن بھی یہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی ایک صرف مسلمانوں کا ہیرو نہیں بلکہ انصاف کا سلطان ہے. سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنی پوری زندگی عدل، انصاف اور رحم کے ساتھ گزاری. لیکن جب وہ دنیا سے گئے تو حیرت کی بات یہ تھی کہ نہ تو ان کے پاس کوئی دولت، نہ خزانہ، نہ کوئی پیسے، صرف کچھ سکے تھے، کیونکہ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنی پوری دولت کو انسانیت اور جہاد کے نام پر قربان کر دیا تھا. ان کے جنازے پر ہر آنکھ سے آنسو بہہ رہا تھا. مسلمان ہی نہیں بلکہ یہودی بھی ان کے جنازے پر رو رہے تھے، کیونکہ صلاح الدین ایوبی صرف ایک مسلمانوں کا ہیرو نہیں بلکہ انصاف کی ایک زندہ مثال ہے. آج جب ہم صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ کی زندگی کو دیکھتے ہیں تو سمجھ آتا ہے کہ اصل طاقت ہتھیار میں نہیں بلکہ انصاف، رحم دلی میں ہے. اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اگر نیت خالص ہو تو انسان پوری امت کو جگا سکتا ہے. یہی وجہ ہے ان کا نام تاریخ کے سنہرے الفاظ میں ہمیشہ لکھا جائے گا. اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس جیسی ویڈیو ہم آپ کے لیے روزانہ لے کر آئے تو آپ ہمارے چینل
ذیشان فیکٹ کو سبسکرائب کر کے یہ ویڈیو دوسروں کے پاس شیئر کریں. جزاک اللہ خیر. السلام.